فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 99 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 964، 60واں باب، محرم اسرار الہی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات اور آپ کے فضائل و مناقب۔ واضح ہو کہ سابقہ اور لاحقہ معتبر سند حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان سلمان فارسی کے بعد جناب ابو ذر سے افضل و برتر کوئی نہ تھا۔ آپ کا نام میں صحیح ترین قول کے مطابق جندب بن جنادہ تھا اور کنیت ابو ذر، اور وہ عرب کے قبیلہ بنی غفار سے تھے۔ کلینی نے معتبر اسناد سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ سلمان اور ابو ذر کیوں کر مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کہ سلمان کے اسلام لانے کی کیفیت سے مطلع ہوں۔ جناب ابو ذر کے مسلمان ہونے کا حال بیان فرمائیے، اور اس نے غلطی کی کہ حضرت سے دونوں بزرگوار کے حالات نہ دریافت کیے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ وہ ابو بطن مرکم میں، جو مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے، اپنی بھیڑوں کو چرایا کرتے تھے۔ ناگہاں دائنی جانب سے ایک بھیڑیا ان کی گوسفندوں پر جھپٹا۔ ابو ذر نے اپنے عصا سے اس کو بھگا دیا، پھر وہ بائیں طرف سے حملہ آور ہوا۔ ابو ذر نے اپنا عصا اس کو مارا اور کہا، تجھ سے بڑھ کر خبیث میں نے کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا۔ تو وہ بھیڑیا باجاز حضرت گویا ہوا اور کہا، واللہ اہل مکہ مجھ سے بدتر ہے۔ خداوند عالم نے ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجا اور وہ اس کو دروغ سے نسبت دیتے ہیں اور اس کو برا اور ناسزا کہتے ہیں۔ جناب ابو ذر نے جب اس سے یہ کلام سنا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ ناشتہ، لوٹا اور عصا مجھے لا کر دے دو۔ یہ چیزیں لے کر پیدل مکے کی جانب روانہ ہوئے تاکہ جو خبر بھیڑیے سے سنی تھی اس کی تصدیق کریں۔ غرض نہایت تکلیفوں اور سختیاں برداشت کر کے اور دور دراز کی مسافت طے کر کے داخل مکہ ہوئے۔ وہ اس وقت بہت پیاسے تھے۔ چاہے زمزم پر پہنچ کر ایک ڈول پانی کھینچا تو دیکھا کہ وہ ڈول دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے دل میں گزرا کہ یہ اس خبر کی گواہی ہے جو بھیڑیے نے دی تھی، اور یہ بھی حضرت کے معجزے میں سے ہے۔ غرض وہ دودھ پیا اور مسجد کے ایک گوشے میں آئے۔ وہاں قریش کی ایک جماعت کو دیکھا جو ایک دوسرے کے گرد بیٹھے ہوئے، وہ بھی انہی کے پاس بیٹھ گئے۔ وہاں وہ لوگ حضرت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جیسے کہ بھیڑیے نے اطلاع دی تھی، اور دن بھر وہ اسی میں مشغول رہے۔ شام کے قریب وہاں حضرت ابو طالب آئے۔ جب ان کی نگاہ ان حضرت پر پڑی تو آپس میں بولے کہ خاموش ہو جاؤ کہ حضرت کے چچا آ رہے ہیں۔ غرض وہ سب حضرت کی مذمت سے باز آئے۔ جب حضرت ابو طالب وہاں پہنچے وہ سب ان سے باتیں کرنے لگے۔ شام کو جب ابو طالب ان کے پاس سے اٹھے، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ انہوں نے میری جانب مڑ کے فرمایا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس پیغمبر کی تلاش میں آیا ہوں جو آپ لوگوں کے درمیان محبوس ہوا ہے۔ پوچھا، ان سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان پر ایمان لاؤں اور جو کچھ وہ فرمائیں ان کی سچائی کا اقرار کروں اور ان کی اطاعت و تابعداری کروں۔ فرمایا، کیا تم ضرور ایسا کرو گے؟ میں نے عرض کی، بے شک۔ فرمایا، اچھا کل اسی وقت آنا، میں ان کے پاس پہنچا دوں گا۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رات مسجد میں گزاری، صبح کو انہی کافروں کی مجلس میں پھر جا بیٹھا۔ ان لوگوں نے پھر مثل روز گزشتہ حضرت کی مذمت کرنا شروع کی، اور جب حضرت ابو طالب آئے تو پھر اپنی بیہودہ گفتگو بند کر دی اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ غرض جب حضرت ابو طالب ان کے پاس سے اٹھے تو میں بھی حضرت کے ساتھ روانہ ہوا۔ انہوں نے پھر کل کی طرح پوچھا، میں نے وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے تاکید فرمائی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر ضرور عمل کرو گے؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ تو مجھے اپنے ساتھ
وہاں لے گئے جس گھر میں حضرت حمزہ تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میری غرض دریافت کی، میں نے وہی جواب دیے تو انہوں نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ خدا ایک اور محمد اس کے رسول ہے؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضرت حمزہ مجھے اس گھر میں لے گئے جس میں حضرت جعفر طیار تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی میری غرض دریافت کی، میں نے وہی جواب دیا۔ انہوں نے شہادتین کی خواہش کی، میں نے کلمہ شہادتین پڑھا تو حضرت جعفر مجھ کو امیر المومنین کے گھر لے گئے تو انہوں نے بھی سوال کے بعد شہادتین کا اقرار لیا اور مجھے اس مکان میں لے گئے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت نے بھی میرا مدعا دریافت فرمایا اور کلمہ شہادتین کی تلقین فرمائی۔ میں نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنے وطن واپس جاؤ، تمہارے پہنچنے تک تمہارے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور تمہارے سوا اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ ان کا مال لے لو اور اپنے اہل و عیال کے سب پاس رہو یہاں تک کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں، پھر میرے پاس چلے آنا۔ غرض ابو ذر اپنے وطن واپس آئے تو ان کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے ان کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کیا اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ حضرت نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور دین اسلام رائج ہوا تو وہ مدینے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تھی کیفیت ابو ذر کے اسلام لانے کی اور سلمان کے اسلام لانے کی حالت، جیسا کہ تم نے سنا کہ وہ شخص حضرت سے یہ ظاہر کر کے کہ میں ان کے اسلام لانے کا حال جانتا ہوں پشیمان ہوا، پھر استدعا کی کہ حضور ان کے اسلام لانے کی کیفیت کا بھی اظہار فرمائیں، لیکن حضرت نے منظور نہ کیا۔ اب ابن عبد البر نے جو علماء اہل سنت کے بڑے عالموں میں سے ہیں کتاب استدعاب میں جناب رسول خدا سے روایت کی کہ ابو ذر امت میں عیسیٰ بن مریم کے زہد کی مثال ہے۔ دوسری روایت کے مطابق زہد میں عیسیٰ بن مریم کی شبیہ ہیں۔ نیز روایت کی ہے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ ابو ذر نے چند ایسے علوم حاصل کیے جن کے تحمل سے لوگ عاجز ہیں اور اس پر ایسی گرہیں لگا دی ہیں کہ اس میں سے کچھ باہر نہیں آ سکتا۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز جناب ابو ذر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل وحی قلبی کی صورت میں حضرت کے پاس تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ابو ذر نے سمجھا کہ وہ حقیقت میں وحی قلبی ہیں اور کچھ باتیں پوشیدہ کر رہے تھے، اس لیے وہ چلے گئے۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو ذر یہاں سے گزر گئے اور ہم لوگوں کو سلام تک نہ کیا۔ اگر وہ سلام کر کے ہم لوگ ان کا جواب دیتے۔ یا حضرت ان کی ایک دعا ہے جو تمام اہل آسمان میں مشہور ہے، جب میں چلا جاؤں تو آپ ان سے پوچھیے گا۔ غرض جبرائیل آسمان کی طرف پرواز کر گئے تو ابو ذر آئے۔ حضرت نے پوچھا تم نے ہم لوگوں کو سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ عرض کی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے وحی قلبی کو خلوت میں کچھ گفتگو کے لیے بلایا، مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ آپ کے کلام میں مخل ہوتا۔ حضرت نے فرمایا وہ جبرائیل تھے اور انہوں نے سلام نہ کرنے کی شکایت کی تو ابو ذر بہت نادم ہوئے۔ حضرت نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے جس کے ذریعے تم خدا سے مانگتے ہو؟ کہ جبرائیل نے اطلاع دی کہ وہ تمہاری دعا اہل آسمان میں مشہور ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری میں مذکور ہے کہ ابو ذر حضرت سرور کائنات کے برگزیدہ اصحاب میں سے تھے۔ ایک روز حضرت سے عرض کی کہ میں 60 گوسفند رکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ جہاں وہ ہیں ان کے پاس چلا جاؤں، لیکن حضور کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا اور ان بھیڑوں کو کسی چرواہے کے سپرد کرنا بھی پسند نہیں کرتا کہ ان پر ظلم کرے اور ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کرے۔ حضرت نے فرمایا چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے مگر 7ویں روز پھر واپس آ گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ گوسفندوں کو کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کا قصہ عجیب ہے۔ ایک روز میں نماز میں مشغول تھا، ناگہاں میری بھیڑوں پر ایک بھیڑی حملہ آور ہوا۔ میں متردد ہوا کہ آیا نماز کو توڑ کر بھیڑوں کو بچا لوں یا نماز میں بدستور مشغول رہوں اور بھیڑوں کی پرواہ نہ کروں، تو میں نے گوسفندوں پر نماز کو ترجیح دی اور گوسفندوں کو چھوڑ دیا۔ اسی اثنا میں شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب بھیڑیا تیرے گلے میں داخل ہو کر سب کو ہلاک کر ڈالے گا اور تمہارے لیے کچھ باقی نہ رہے گا جس سے زندگی بسر ہو۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گوسفندیں میرے ہاتھ سے جاتی رہیں گی
تو کچھ پرواہ نہیں۔ خدا کی توحید، رسول خدا پر ایمان اور ان کے بھائی علی بن ابی طالب کی محبت جو آن حضرت کے بعد بہترین خلق ہے، اور ان کے پاک اور ہدایت کرنے والے فرزندوں کی دوستی و الفت، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی تو باقی رہے گی، جبکہ یہ دولت میرے ساتھ ہوگی تو جو کچھ ضائع ہو جائے ہیچ ہے۔ غرض میں نماز میں مشغول ہو گیا اور بھیڑیے کو دیکھا کہ میرے گلے میں در آیا اور ایک برہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ناگاہ ایک شیر ظاہر ہوا اور اس نے بھیڑیے کو 2 ٹکڑے کر دیا اور برہ کو اس سے چھین کر گلے میں واپس پہنچا دیا، اور مجھے آواز دی کہ اے ابو ذر، اپنی نماز میں مشغول رہو، کیونکہ خلاق عالم نے مجھے تمہاری گوشت فندوں سے پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا جب تک میں نماز سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ غرض میں حضور قلب کے ساتھ اپنی نماز اس کے آداب و شرائع سے بجا لائے۔ جب فارغ ہوا، وہ شیر میرے پاس آیا اور کہا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو اطلاع دو کہ خدا نے آپ کے مصاحب کا احترام و اکرام فرمایا اور آپ کی شریعت کی حفاظت کرنے والا قرار دیا ہے، اور ان کے گوشت فندوں پر ایک شیر کو موکل کیا، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ حضرت کے پاس صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ جب ابو ذر سے یہ خبر سنی، تعجب کا اظہار کیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے سچ کہا، میں اور علی و فاطمہ و حسن اور حسین علیہم السلام تمہاری تصدیق کرتے ہیں۔ منافقوں نے جب یہ کلام سنا تو کہا کہ محمد اور ابو ذر نے آپس میں سازش کر لی تاکہ اس ہیلے سے ہم کو فریب دیں تاکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم اس کا اعتقاد کر لیں۔ اور ان میں سے ایک جماعت نے کہا، چل کر ان کے گلے کو دیکھنا چاہیے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں کہ کیا شیر گوشت فندوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ان کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کیا جائے۔ غرض ایک مرتبہ جب ان کے گلے کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ ابو ذر نماز پڑھنے اور شیر ان کے گلے کے گرد گھوم رہا ہے اور ان کو چرا رہا ہے، اور جو گوشت فند گلے سے الگ ہو کر دور چلی جاتی ہے اس کو ہکا کر گلے میں داخل کر دیتا ہے۔ جب ابو ذر نماز سے فارغ ہوئے، شیر نے بقدرت خدا کہا، اے ابو ذر، اپنی گوشت فندوں کو صحیح سلامت لو۔ پھر ان منافقوں کو ندا دی کہ اے منافقوں کی جماعت، انکار کرتے ہو اس سے کہ خدا نے مجھ کو اس کی گوشت فندوں کی حفاظت کے لیے مسخر فرمایا جو محمد اور علی اور ان کی آل طاہرہ کا دوست ہے اور خدا کی جانب ان کا وسیلہ اختیار کرتا ہے۔ اسی خدا کی قسم جو محمد اور ان کی آل اطہار کو معزز رکھتا ہے، اس نے مجھے ابو ذر کا مطیع و فرمانبردار قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ حکم دیں کہ تم سب کو چیر پھاڑ ڈالوں اور ہلاک کر دوں تو تم کو ہلاک کر دوں گا۔ اسی خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کی قسم سے بلند تر کوئی قسم نہیں کہ اگر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے حق کے ساتھ خدا سے سوال کروں کہ تمام دریاؤں کو روغن زنبق، چمپا کا پھول اور لوبان کر دے، اور تمام پہاڑوں کو مشک و عنبر و کافور بنا دے، اور تمام درختوں کی شاخوں کو زمرد اور زبرجد قرار دے دے، یقیناً وہ قادر منان سب کو ایسے ہی بنا دے گا۔ پھر جب ابو ذر حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نے اپنے پروردگار کی عبادت بہت اچھی طرح کی، اس سبب سے خدا نے ایسے حیوان کو تمہارا مسخر فرمایا کہ تمہاری اطاعت کرے اور درندوں کا ضرر تم سے دفع کرے، لہٰذا تم ان میں سب سے بہتر ہو جس کی خدا نے قرآن میں مدح کی ہے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کلینی نے باسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر سے روایت کی کہ ابو ذر کہتے تھے کہ میں دینار سے بیزار ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں، سوائے جو کی 2 روٹیوں کے جن میں سے ایک صبح کو کھاتا ہوں اور ایک شام کو، اور سوائے بال کے 2 کپڑوں کے جن میں سے ایک کو کمر سے باندھتا ہوں اور ایک کو اوڑھتا ہوں۔ نیز بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ابو ذر اپنے خطبے میں کہتے تھے کہ اے علم طلب کرنے والے، دنیا میں کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اس کی بہتری فائدہ پہنچاتی ہے یا اس کی خرابی نقصان دیتی ہے، سوائے اس کے کہ جس پر خدا رحم فرمائے، لہٰذا اس شے کو طلب کرو جس سے بھلائی کی تم کو امید ہو۔ اے علم کے طلب کرنے والے، تجھ کو تیری جان سے تیرے اہل و عیال اور دولت و مال مشغول نہ کر لیں، اس لیے کہ جس روز تو اپنے اہل و عیال سے جدا ہوگا تو اس مہمان کے مانند ہوگا جو رات کو کسی گروہ کے ساتھ بسر کرتا ہے اور دن کو ان سے جدا ہو جاتا ہے، اور مرنے اور محبوس ہونے میں سوائے تھوڑی سی نیند کے جس سے تو بہت جلد بیدار ہو جائے زیادہ وقفہ نہیں ہے۔
اے علم کے طلب کرنے والے، اس روز سے پہلے اعمال صالحہ بھیج دے جس روز تجھ کو خدا کے سامنے برائے حساب و کتاب کھڑا کیا جائے گا۔ اس روز تو اپنے نیک اعمال کا ثواب پائے گا اور جو کچھ تو کرتا ہے اس کی جزا تجھ کو ملے گی۔ نیز بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کہ ایک شخص نے حضرت ابوذر سے پوچھا کہ کس سبب سے ہم موت کو نہیں چاہتے؟ ابوذر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے اور آخرت کو خراب و برباد کر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ تم مقام آباد سے مقام خراب کو جاؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ خدا کے سامنے ہمارا حاضر ہونا کس طرح ہوگا؟ فرمایا اس مسافر کے مانند ہے جو اپنے گھر کو پلٹتا ہے، اور تم میں بد عمل جو ہے وہ بھاگے ہوئے اس غلام کے مانند ہوتا ہے جس کو اس کے آقا کے پاس واپس لائیں۔ پھر پوچھا کہ ہمارا حال خدا کے سامنے کیسا ہوگا؟ ابوذر نے فرمایا کہ اپنے اعمال خدا کی کتاب پر پیش کرو، جیسا کہ وہ فرماتا ہے آیت نمبر 13 اور 14 سورہ انفطار پارہ نمبر 30۔ بے شک نیک اعمال والے بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً گناہ گار جہنم میں ہوں گے۔ اس شخص نے پوچھا خدا کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا نیکوکاروں کے نزدیک۔ نیز انہی حضرت سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابوذر کو لکھا کہ کسی بہتر علم تازہ سے مجھے مستفید فرمائیے۔ ابوذر نے اس کو لکھا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، بے شمار علوم ہے، لیکن اگر تجھ سے ہو سکے تو اس شخص سے بدی مت کر جس کو تو دوست رکھتا ہے۔ اس نے کہا کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص جس کو دوست رکھتا ہے اس سے برائی کرے؟ ابوذر نے کہا ہاں، تیری جان تجھ کو تمام جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر انہی حضرت سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک شخص تھا جو برابر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ مسجد میں داخل ہوا اور کہا خدا بندہ مجھے وحشت سے انس کرامت فرما اور میری تنہائی کو نیک ہم نشین سے واصل کر دے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہے، اور وہ اس کے پاس گیا اور سلام کیا اور پوچھا کہ اے بندہ خدا تو کون ہے؟ کہا میں ابوذر ہوں۔ اس شخص نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابوذر نے پوچھا اے بندہ خدا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ اس نے کہا جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ایسی دعا کہی تھی تو خداوند عالم نے آپ کی ملاقات سے مجھے سرفراز فرمایا۔ ابوذر نے کہا میں تکبیر کہنے کا زیادہ مستحق تھا کیونکہ میں شائستہ ہم نشین ٹھہرا۔ بے شک میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اور تم قیامت کے روز ایک بلندی پر ہوں گے یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہوں گے۔ اے بندہ خدا میرے پاس سے چلا جا کیونکہ عثمان نے میری ہم نشینی سے لوگوں کو منع کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ بس سند موثق انہی حضرت سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت ابوذر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ مدینہ منورہ کی ہوا میرے موافق نہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کر قبیلہ مزنیہ کے پاس چلا جاؤں اور وہیں زندگی گزاروں؟ حضرت نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ عرب کے سواروں کا ایک گروہ کہیں تم پر حملہ کر کے تمہارے بھتیجے کو مار نہ ڈالے اور تم پریشان حال میرے پاس آ کر اپنے عصا پر تکیہ کر کے کھڑے ہو اور کہو کہ میرے بھائی کے لڑکے کو ظالموں نے مار ڈالا اور میرے حیوانات پکڑ لے گئے۔ ابوذر نے کہا انشاءاللہ جو بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ آخر حضرت نے ان کو اجازت دے دی اور وہ اپنے بھائی کے لڑکے اور اپنی زوجہ کو لے کر مدینے سے باہر چلے گئے۔ جب قبیلہ مزنیہ میں پہنچے کچھ دنوں کے بعد قبیلہ فرارہ کے سواروں کا ایک گروہ ان پر حملہ آور ہوا اور عینیہ بن حسین ان کے حیوانات بھگا لے گیا اور ان کے بھتیجے کو قتل کر دیا اور ان کی زوجوں کو پکڑ لے گئے جو بنی غفار قبیلے سے تھیں۔ آخر ابوذر ہر مقام سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ان کو نیزے کی انی سے ان لوگوں نے مارا تھا جو ان کے شکم تک پہنچی تھی۔ غرض ابوذر عصا پر تکیہ کر کے بولے کہ سچ کہا تھا خدا اور اس کے رسول نے، یا حضرت جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ظالموں نے میرے بھتیجے کو مار ڈالا اور میرے مویشی لے گئے، اور اب آپ کے سامنے اپنے عصا پر تکیہ کیے ہوئے کھڑا ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت نے مسلمانوں کو مدد کے لیے بلایا اور وہ لوگ جلدی مدینے سے باہر نکلے اور قبیلہ فزارہ کا تعاقب کیا اور ان سے ابوذر کا مال واپس چھین لیا اور مشرکین کے ایک گروہ کو
قتل کر ڈالا۔ مولوی فرماتے کہ ابو ذر کا آن حضرت کی مخالفت کرنا ان کے شان کے منافی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ابو ذر کے ابتدائی زمانے کا حال ہو قبل اس کے کہ ان کا ایمان کامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے ان کی غرض آن حضرت کے معجزے کا ظہور ہو یا راحت دنیا پر آخرت کے ثواب کو اختیار کرنا مقصود ہو۔ بسند ہائے متواترہ عامہ و خاصہ نے روایت کی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اور ابن بابویہ نے بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اس امت کے صدیق ہیں۔ شیخ تبریسی نے بسند معتبر روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہارے واسطے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ میں تم کو کمزور و ناتواں پاتا ہوں، لہذا دو شخصوں پر بھی امیر مت بننا اور مال یتیم کے متکفل نہ ہونا۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ابو ذر بہتر ہیں یا آپ کے اہل بیت؟ حضرت نے پوچھا سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ عرض کی 12۔ حضرت نے پوچھا ان میں کتنے مہینے محترم ہیں؟ راوی نے عرض کی 4 مہینے۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ ماہ رمضان بھی ان میں شامل ہے یا نہیں؟ راوی نے کہا نہیں۔ حضرت نے پوچھا محترم مہینے افضل ہیں یا ماہ رمضان؟ راوی نے کہا ماہ رمضان۔ تب حضرت نے فرمایا کہ یہی حال ہم اہل بیت کا، ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک ایک روز ابو ذر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، لوگ اس امت کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ابو ذر نے کہا اس امت کے بہترین افراد علی بن ابی طالب ہیں اور وہ بہشت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور وہ اس امت کے صدیق اور فاروق ہیں اور اس امت پر حجت خدا ہے۔ جب منافقوں نے ان سے یہ بات سنی تو منہ پھیر لیا اور انکار کیا اور ان کو دروغ سے نسبت دی، تو ابو عمالہ باہلی ان میں سے اٹھا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے ابو ذر کا کلام اور اس جماعت کا انکار بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا آسمان نے سبز نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین گرد آلود نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی شخص کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ نیز بسند دیگر روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے اسی حدیث کو دریافت کیا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے حق میں ایسا فرمایا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ تو راوی نے کہا پھر خود جناب رسول خدا امیر المومنین اور حسن و حسین کہاں گئے؟ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ ہماری مثال ماہ رمضان کی سی ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنا 1000 مہینے کے عمل کرنے کے برابر ہے۔ تمام اکابر صحابہ دوسرے تمام مہینوں میں حرمت کے مہینوں کے مانند ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حسن بن سعید کی کتاب میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز ایک شخص ابو ذر کے پاس آیا اور ان کو خوشخبری دی کہ تمہاری مویشیوں نے بچے دیے اور ان کی کثرت ہو گئی ہے۔ ابو ذر نے فرمایا ان کی زیادتی سے میں خوش نہیں ہوتا اور نہ ان کو دوست رکھتا ہوں، بلکہ جو کم اور کافی ہو اسی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ صراط کے دونوں کناروں پر رحم اور امانت ہوں گے۔ کوئی ایسا شخص جب اس پر گزرے گا جس نے صلہ رحم بہت کیا ہوگا اور کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی تو صراط اس کو دوزخ میں نہ ڈالے گا۔ نیز بسند صحیح انہی حضرت سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ابو ذر نے ایک شخص کو اس کی ماں کے طعنے کے ساتھ سرزنش کی اور کہا اے سیاہ عورت کے لڑکے، چونکہ اس کی ماں کالی تھی اس لیے ایسا کہا۔ حضرت نے فرمایا اے ابو ذر، کیا اس شخص کو اس کی ماں کا طعنہ دیتے ہو؟ جب ابو ذر نے یہ سنا خاک پر گر پڑے، روتے تھے اور اپنا سر اور چہرہ خاک پر ملتے تھے۔ آخر حضرت ان سے راضی ہوئے۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر روایت کی کہ لوگوں نے ابو ذر سے کہا اے رسول خدا کے مصاحب، کیا تم نے صبح کی؟ آپ نے فرمایا دو نعمتوں میں نے صبح کی، ایک یہ کہ خدا نے میرا گناہ پوشیدہ کر دیا ہے، اور ایک یہ کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، اور جو شخص میری تعریف سے مغرور ہوتا ہے اور جو شخص اپنی تعریف سے مغرور ہوتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے۔
شیخ کشی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز ابو ذر جناب رسول خدا کی تلاش میں ایک باغ میں گئے اور آن حضرت کو سوتے ہوئے دیکھا۔ معلوم کرنا چاہا کہ آیا واقعی آن حضرت سو رہے ہیں یا بیدار ہیں، اس لیے ایک سوکھی لکڑی لے کر توڑی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو ذر، کیا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ میں تمہارے اعمال اسی طرح نیند کی حالت میں بھی دیکھتا ہوں جس طرح بیداری کے عالم میں دیکھتا ہوں؟ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ابو ذر کی زیادہ تر عبادت ثنائے پروردگار میں غور کرنے اور عبرت حاصل کرنے میں ہوتی تھی۔ کتب راوندی نے خود ابو ذر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور عثمان ساتھ ساتھ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آن حضرت مسجد میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے، ہم دونوں بھی حضرت حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان اٹھ کر چلے گئے اور میں بیٹھا رہا تو آن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان سے کیا راسی باتیں کر رہے تھے؟ عرض کی میں قرآن کا ایک سورہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت جلد وہ تم سے دشمنی کریں گے اور تم ان کے دشمن ہو جاؤ گے اور تم دونوں میں جو ظالم ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم دونوں میں سے جو ستمگار ہوگا وہ آتش جہنم میں ہوگا۔ فرمائیے کہ ہم میں سے کون ستم کرنے والا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، اے ابو ذر، حق کہنا اگرچہ وہ تلخ ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے روز مجھ سے ملاقات کرنا اس عہد کے ساتھ جو میں نے تم سے لیا ہے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابو ذر خدا کے خوف سے اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ تمہاری آنکھوں کو شفا بخشے۔ ابو ذر نے کہا، مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ پوچھا، پھر تمہیں کون سا غم ہے جس نے تمہیں آنکھوں سے بے خبر کر دیا ہے؟ کہا، وہ عظیم امر درپیش ہے اور وہ بہشت و دوزخ ہے۔ دو عظیم امر درپیش ہیں اور وہ بہشت و دوزخ ہیں۔ ابن بابویہ نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کا ایک گروہ حاضر خدمت تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اب جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ اہل بہشت سے ہوگا۔ جب صحابہ نے سنا تو ان میں سے ایک گروہ اٹھا کہ شاید وہ داخل ہونے میں سبقت کر جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت نے فرمایا، جو گروہ اب داخل ہوگا اور اس میں ایک دوسرے پر سبقت کر کے جو شخص رومی مہینے آذار کے ختم ہونے کی مجھ کو خوشخبری دے گا، وہ اہل بہشت سے ہے۔ غرض اس جماعت کے ساتھ ابو ذر داخل ہوئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رومی مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ ابو ذر نے کہا، آذار ختم ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، ہم جانتے کہ لیکن میں چاہتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھ لیں کہ ہم اہل بہشت کہا کہ میں چاہتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھ لیں کہ تم اہل بہشت سے ہو اور کیوں کر نہ ہوگے، جبکہ تم کو میرے حرم سے میرے اہل بیت کی محبت اور دوستی کے سبب باہر نکالیں گے اور تم تنہائی میں زندگی بسر کرو گے اور تنہائی میں تمہاری وفات ہوگی اور اہل عراق کی ایک جماعت تمہاری تجہیز و تکفین کی سعادت حاصل کرے گی اور وہ جماعت بہشت میں میری رفیق ہوگی جس کا خدا نے پرہیزگاروں سے وعدہ فرمایا ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جنگ تبوک میں ابو ذر 3 روز پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ ان کا اونٹ لاغر و کمزور تھا۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ اونٹ قافلے تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کو راہ میں چھوڑ دیا اور اپنا سامان اپنی پشت پر باندھ لیا اور پیادہ روانہ ہوئے۔ جب دن نکلا اور آفتاب بلند ہوا، مسلمانوں نے ان کو دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ابو ذر ہیں اور پیاسے ہیں، پانی جلد ان کے پاس پہنچاؤ۔ لوگوں نے پانی ان کے پاس پہنچایا، انہوں نے پیا اور حضرت کی خدمت میں دوڑے ہوئے آئے۔ لوٹا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت نے پوچھا، اے ابو ذر، پانی تو ساتھ لیے ہوئے ہو، پھر کیوں پیاسے رہ گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرا گزر راہ میں ایک پتھر کی طرف ہوا، اس پر بارش کا پانی جمع تھا، میں نے چکھا تو وہ بہت سرد اور شیریں معلوم ہوا، اس لیے میں نے عہد کیا کہ جب تک میرے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ پئیں گے میں بھی نہ پیوں گا۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو ذر، خدا تم پر رحم فرمائے، تم تنہا غربت میں زندگی گزارو گے، تنہائی میں تمہاری وفات ہوگی، تنہا محبوس ہوگے اور تنہائی بہشت میں داخل ہوگے اور اہل عراق کا ایک گروہ تمہارے دفن و کفن کی سعادت حاصل کرے گا۔ معتمد ارباب سیر نے نقل کی کہ ابو ذر خلیفہ دوم کے زمانے میں شام چلے گئے تھے اور وہیں حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے تک مقیم رہے۔ جب ان کی
نامناسب طریقوں کی ان کو اطلاع ہوئی، خاص طور سے جناب عمار کی بے حرمتی اور مار پیٹ کا حال معلوم ہوا، تو وہ اعلانیہ ان کی مذمت کرنے لگے اور ظاہر بظاہر ان کو برا کہتے اور ان کی زیادتیوں کو بیان کرتے رہے، اور جب امیر معاویہ کے ظلم و جور مشاہدہ کرتے تو ان کو سرزنش کرتے اور لوگوں کو حضرت علی کی دوستی و محبت کی ترغیب دیتے اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے اور ان میں سے بہتوں کو تشیع پر مائل کر لیا تھا۔ اور مشہور ہے کہ شام اور جبل عامل میں جو شیعہ ہیں وہ ابوذر کی برکت سے ہیں۔ غرض امیر معاویہ نے ان کی شکایت عثمان کو لکھی اور ظاہر کیا کہ اگر چند روز ابوذر اور اس ملک میں رہ جائیں گے تو یہاں کے لوگوں کو تم سے منحرف کر دیں گے۔ عثمان نے جواب میں لکھا کہ جس وقت میرا خط تیرے پاس پہنچے تجھ کو چاہیے کہ تیز رو مرکب پر ابوذر کو سوار کر کے ایک سخت مزاج شخص کے ساتھ روانہ کر دے جو رات دن سواری کو دوڑاتا ہوا لائے تاکہ نیند ابوذر پر غالب ہو اور وہ سو نہ سکیں، تاکہ میرا اور تیرا ذکر ان کے دل سے نکل جائے اور نیند میں بے چین رہے۔ جب یہ خط معاویہ کو ملا، ابوذر کو بلایا اور ان کو ایک شریر اونٹ کی کوہان پر بیٹھایا اور ایک تند مزاج ساربان کو ان کے ہمراہ کر کے روانہ کیا۔ ابوذر لمبے قد کے آدمی تھے مگر لاغر اور ناتواں تھے، اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو گئے تھے۔ غرض ساربان اونٹ کو نہایت تیزی سے چلاتا رہا، اونٹ پر کجاوا وغیرہ کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے دوڑنے سے ابوذر کی رانیں زخمی ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گوشت گر گئے تھے۔ اسی حال خراب و خستہ سے مدینے پہنچے۔ جب لوگ ان کو عثمان کے سامنے لائے تو ان کو دیکھ کر وہ بولے کہ کوئی آنکھ تیرے دیدار سے روشن نہ ہو اے جندب۔ ابوذر نے کہا میرے باپ نے میرا نام جندب رکھا تھا لیکن رسول اللہ نے میرا نام عبداللہ رکھا۔ عثمان نے کہا کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہمارے متعلق کہتے ہو کہ ہمارا قول ہے کہ خدا تعالیٰ فقیر اور ہم تونگر ہیں، آخر میں نے کب یہ بات کہی ہے؟ ابوذر نے کہا یہ بات تو میں نے کبھی نہیں کہی، لیکن گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ابی العاص کی اولاد 30 تک پہنچ جائے گی خدا تعالیٰ کے مال کو اپنے اقبال و اقتدار کا ذریعہ قرار دیں گے اور بندگان خدا کو اپنے ملازم اور خدمتگار سمجھیں گے اور دین خدا میں خیانت کریں گے۔ اس کے بعد خداوند عالم اپنے بندوں کو ان کے دستے ظلم سے چھڑائے گا اور رہائی دے گا۔ اور علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، آیت نمبر 84-85 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، جس کا ترجمہ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم سے یا تمہارے باپ دادا سے ہم نے عہد لیا کہ اپنے عزیزوں اور اپنے ہم مذہبوں کا خون نہ کرنا اور نہ ان کو ظلم و جور کے ساتھ ان کے گھروں سے نکالنا، تو تم نے عہد و اقرار کیا اور تم اس کو جانتے ہو اور اس پر خود آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو، مگر تم تو وہ لوگوں کے عہد کو توڑتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو گھروں اور شہروں سے نکالتے ہو اور ان کو نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اسیروں کا فدیہ جو دیتے ہو وہ تو بہتر ہے۔ آیا کتاب خدا کے بعض احکام پر عمل کرتے ہو جو اسیروں کے فدیہ دینے کے بارے میں اور بعض سے انکار کرتے ہو جو لوگوں کو قتل کرنا اور ان کے گھروں سے نکالنا ہے؟ لہٰذا ایسے نافرمانوں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں خواری اور رسوائی ہے اور قیامت کے روز سخت ترین عذاب جہنم میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ علی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ یہ آیتیں ابوذر اور عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اس سبب سے کہ جب ابوذر مدینے میں علیل و بیمار داخل ہوئے اور عثمان کے سامنے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اس وقت ان کے سامنے 1,00,000 درہموں کا ڈھیر مسلمانوں کے مال کا لگا ہوا تھا اور ان کے مصاحبین ان کے گرد بیٹھے تھے اور ان درہموں کو دیکھ رہے تھے کہ ان پر تقسیم کیا جائے۔ ابوذر نے عثمان سے پوچھا کہ یہ کیسا مال ہے؟ کہا 1,00,000 درہم ہے جو اطراف و جوانب سے میرے لیے لایا گیا ہے اور انتظار ہے کہ اتنا ہی اور آ جائے تو سب ملا کر جو چاہوں کروں اور جس کو چاہوں دوں۔ ابوذر نے کہا اے عثمان 1,00,000 درہم زیادہ ہیں یا کہ 4 دینار؟ کہا 1,00,000 درہم۔ ابوذر نے کہا تم کو یاد ہے کہ میں اور تم ایک مرتبہ رات کے وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت بہت رنجیدہ و مغموم تھے اور ہم سے بات تک نہ کی، پھر جب
صبح کو ہم لوگ حاضر ہوئے تو دیکھا حضرت بہت خوش و مسرور تھے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے باپ ماں آپ پر فدا ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت رات حضور بہت زیادہ غمگین تھے اور اس وقت شاد و خرم ہیں۔ فرمایا کہ رات مسلمانوں کے مال کا 4 دینار میرے پاس آ گیا تھا اور ان کو تقسیم نہ کر سکا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ ممکن ہے کہ اس وقت میری موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس رہ جائے، لیکن اس وقت وہ مال مسلمانوں پہ تقسیم کر دیے، اس لیے مسرور ہوں۔ یہ سن کر عثمان نے کابل ابا کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے مال کی واجب زکوٰۃ ادا کر دی ہو تو اس پر کچھ اور چیز واجب ہے؟ اور باروایت دیگر کہا کہ اے کعب، امام کے لیے کیا حرج ہے کہ بیت المال سے کچھ مسلمانوں کو دے دے اور کچھ محفوظ رکھے تاکہ زمانے کی ضرورت کے موافق جس کو چاہے دے دے؟ کعب نے کہا اگر سونے اور چاندی کی اینٹ بنا کر رکھ رہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ سنتے ہی ابوذر نے اپنا عصا کعب کے سر پر مارا اور کہا اے یہودی بچے، تیرا کیا کام جو تو مسلمانوں کے احکام میں دخل دیتا ہے؟ خدا کا قول زیادہ سچا ہے یا تیرا؟ وہ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 3435 سورہ توبہ پارہ نمبر 10، جس کا ترجمہ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جس روز کے ان کے خزانے آگ میں ڈال کر کے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، کیونکہ وہ فقیروں کو دیکھتے تو ان پر بل پڑ جاتے اور ان کے پہلو بھی داغے جائیں گے، جن کو اہل فقر سے دور رکھتے اور ان کی پیٹھیں بھی جن کو غریبوں کی جانب پھیرے رہتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اور اس سے فائدے کی امید رکھتے تھے، لہٰذا ان کے مزے چکھو جو ذخیرہ کرتے تھے۔ جب ابوذر نے یہ آیتیں پڑھی تو عثمان سے کہا تم بوڑھے خرناٹ ہو گئے ہو، تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے، اگر تم رسول اللہ کے صحابی نہ ہوتے تو میں یقیناً تم کو قتل کر دیتا۔ ابوذر نے کہا اے عثمان تم جھوٹ کہتے ہو، تم میرے قتل پر قادر نہیں ہو۔ میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ اے ابوذر تم کو کوئی نہ دین سے برگزیدہ کر سکتا ہے نہ قتل کر سکتا ہے۔ رہی میری عقل تو وہ اتنی ہے کہ ایک حدیث جو میرے اور تمہارے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے بخوبی یاد ہے۔ عثمان نے پوچھا وہ حدیث کون سی ہے؟ فرمایا کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب ابی العاص کی اولاد کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ مال خدا میں ناحق تصرف کریں گے اور آپس میں بانٹ لیں گے اور قرآن کی غلط تعویل کریں گے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور فاسقوں اور ظالموں کو اپنا دوست بنائیں گے اور صالح اور نیک لوگوں سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ عثمان نے کہا اے گروہ صحابہ، کیا تم میں سے بھی کسی نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے؟ سب نے عثمان کی خوشامد میں کہہ دیا نہیں، ہم نے نہیں سنی۔ عثمان نے کہا علی بن ابی طالب کو بلاؤ۔ جب وہ تشریف لائے عثمان نے کہا اس بڈھے کاذب کو دیکھو کیا کہتا ہے۔ جناب امیر نے فرمایا بس کرو اے عثمان، ان کو جھوٹ سے نسبت مت دو، کیونکہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت نے ان کے حق میں فرمایا کہ آسمان سبز نے کسی پر سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ وہ تمام صحابہ جو موجود تھے یہ سن کر بولے کہ واللہ حضرت علی سچ کہتے ہیں، ہم نے یہ حدیث پیغمبر سنی ہے۔ اس وقت ابوذر پر گریہ طاری ہوا اور کہا وائے ہو تم پر، تم سب کے سب اس مال کی طرف للچائی ہوئی آنکھ سے دیکھ رہے ہو اور مجھے جھوٹ سے نسبت دیتے ہو کہ میں حضرت پر جھوٹ باندھتا ہوں اور افترا کرتا ہوں۔ پھر ان منافقین سے کہا کہ تم میں کون سب سے بہتر ہے؟ عثمان نے فرمایا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم ہم سے بہتر ہو۔ فرمایا ہاں، جس روز سے اپنے حبیب پیغمبر سے جدا ہوا ہوں اس وقت تک یہی جبہ پہنے ہوا اور اپنے دین کو دنیا کے عوض میں نے نہیں فروخت کیا، اور تم لوگوں نے پیغمبر کے دین میں بدعتیں ایجاد کر رکھی اور دنیا کے عوض دین کو خراب و برباد کر دیا اور خدا کے مالوں میں ناحق تصرف کیا۔ خدا تم سے سوال کرے گا اور مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ عثمان نے لاجواب ہو کر کہا اچھا تم کو رسول خدا کے حق کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، سچ کہو۔ ابوذر نے کہا اگر قسم نہ دیتے تب بھی میں سچ کہتا۔ عثمان نے پوچھا کس شہر کو تم سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو؟ فرمایا وہ شہر جو حرم خدا اور حرم رسول ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی
میں خدا کی عبادت کروں یہاں تک کہ میری موت آئے۔ عثمان نے کہا میں تم کو وہاں نہیں بھیجوں گا کیونکہ میرے نزدیک تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ ابو ذر یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ عثمان نے پھر پوچھا کس شہر کو سب سے زیادہ دشمن رکھتے ہو اور ناپسند رکھتے ہو؟ فرمایا ربضہ کو، جہاں حالت کفر میں میری بسر ہوئی تھی۔ عثمان نے کہا میں تم کو وہیں بھیجوں گا۔ ابو ذر نے کہا تم نے جو کچھ پوچھا میں نے سچ سچ کہہ دیا، اب جو میں تم سے پوچھوں گا تم بھی سچ سچ بتاؤ۔ اگر تم کوئی لشکر کسی دشمن کی جانب بھیجو جس میں میں بھی ہوں اور کفار مجھے اسیر کر لیں اور کہیں کہ جب تک اپنے مال کا تیسرا حصہ نہ دو گے ہم ابو ذر کو رہا نہ کریں گے، تو کیا اتنا مال دے کر مجھے رہا کرا لو گے؟ عثمان نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کہ اگر وہ لوگ تمہارا نصف مال طلب کریں تب بھی دے کر چھڑا لو گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کہ اگر میرے عوض تمہارے تمام مال مانگے؟ کہا تب بھی میں تم کو رہا کرا لوں گا اور اپنا تمام مال تمہارے فدیے میں دے دوں گا۔ ابو ذر نے کہا اللہ اکبر، میرے حبیب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا اس روز جب کہ تم سے شہر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم کہو گے کہ مکہ، تو وہاں تمہاری سکونت منظور نہ کی جائے گی، پھر تم سے بدترین شہر معلوم کریں گے، تم ربضہ کو بتاؤ گے تو تم کو وہیں بھیجا جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ فرمایا ہاں، اسی وقت اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ امر ضرور واقع ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس روز کاندھے پر تلوار رکھ کر مردانہ وار ان سے جہاد کروں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، سن کر خاموش رہنا اور کسی سے تعارض نہ کرنا اگرچہ وہ غلام حبشی ہی ہو۔ بے شک تمہارے اور عثمان کے بارے میں خدا نے چند آیتیں نازل کی ہیں اور وہ آیتیں جو ذکر ہوئیں حضرت نے تلاوت فرمائی، اور ان آیتوں کا اس قصے سے مطابق ہونا اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی ابو ذر کا مدینے سے اخراج اور ابو ذر کا عثمان سے اپنے فدیے کے بارے میں سوال و جواب۔ غرض عثمان نے مروان بن حکم کو حکم دیا کہ ابو ذر کو ان کے عیال کے ساتھ مدینے سے باہر نکال دے اور ربضہ کی جانب روانہ کر دے، اور تاکید کی کہ صحابہ میں سے کوئی شخص ان کو پہنچانے نہ جائے۔ لیکن اہل بیت رسالت نے اپنے خواص کے ایک گروہ کے ساتھ ان کی اطاعت نہ کی اور ان کو شہر کے کنارے تک پہنچانے گئے اور ان کو تسلی و تشفی دی۔ چنانچہ محمد بن ایوب قلینی نے روایت کی ہے کہ جب ابو ذر مدینے سے روانہ ہوئے جناب امیر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عقیل برادر امیر المومنین اور عمار یاسر ان کی مشایعت کے لیے ان کے ساتھ چلے، اور رخصت کے وقت امیر المومنین نے فرمایا اے ابو ذر تم خدا کی خوشنودی کے لیے غضبناک ہوئے، لہٰذا اسی سے اجر کی امید رکھو۔ اس گروہ کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی دنیا میں تصرف کرو اور تم کو ان سے اپنے دین کے بارے میں خوفزدہ ہوئے اور تم نے اپنا دین ان سے محفوظ کر لیا اور ان پر نہیں چھوڑا، اس لیے انہوں نے تم کو اپنے شہر سے باہر کر دیا اور بلاؤں میں ڈال دیا۔ خدا کی قسم اگر کسی پر آسمان و زمین کے راستے بند کر دیں اور وہ پرہیز اور نیکوکار ہو تو بے شک خداوند عالم اس کے لیے بدحالی و پریشانی مقرر فرماتا ہے۔ اے ابو ذر تمہاری حقیقت اور وحشت و تنہائی اور باطل سے دوری تمہاری مونس ہے۔ پھر عقیل نے کہا اے ابو ذر تم جانتے ہو کہ ہم اہل بیت تم کو دوست رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تم ہم کو دوست رکھتے ہو اور ہمارا حق اور احترام پیغمبر کے سبب سے ملحوظ رکھتے ہو اور دوسروں نے فراموش کر دیا ہے سوائے تھوڑے اہل حق کے، لہذا تمہارا اجر و ثواب خدا کے ذمے ہے اور اہل بیت رسالت کی محبت کا سبب تم کو شہر بدر کیا جا رہا ہے، خدا تم کو اس کا عوض دے۔ اے ابو ذر سمجھ لو کہ بلاؤں سے بھاگنا بزدلی اور فوراً عافیت کی خواہش کرنا نا امیدی کے سبب سے ہے، لہٰذا بزدلی اور نا امیدی کو قریب نہ آنے دو اور خدا پر بھروسہ رکھو اور کہو حسب اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد امام حسن نے فرمایا کہ اے چچا اس گروہ نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیے ظاہر ہیں اور خداوند عالم تمام حالات سے آگاہ اور گواہ ہے۔ دنیا کی یاد اس کی مفارقت کی یاد سے مٹا دیجیے اور دنیا کی سختیوں کو آخرت کی راحتوں کی امید کے ذریعے سے آسان کیجیے اور بلاؤں پہ صبر کیجیے تاکہ جب پیغمبر خدا سے آپ ملاقات کریں تو وہ حضرت آپ سے راضی و خوشنود ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے چچا خداوند عالم قادر ہے اس پر کہ اس تکلیف و شدت کو راحت و آرام سے بدل دے، لیکن خدا کا ہر کام ہر روز اور ہر وقت کی مصلحت و حکمت
کے موافق ہوتا ہے۔ اس جماعت نے اپنے عیش و آرام سے آپ کو روکا اور آپ نے اپنے دین میں مخل ہونے سے ان کو باز رکھا، اور آپ کس قدر بے نیاز ہیں جس سے آپ کو روکا گیا، اور وہ لوگ کوشش کے ساتھ اس کے محتاج ہیں جو آپ نے ان سے محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو صبر گوارا ہو، سب سے بہتر نیکی ہے، اور صبر صفات کریمہ میں سے ہے۔ رنج و غم کو چھوڑیے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر جناب عمار نے کہا، خدا وحشت و تنہائی میں اس کو مبتلا کرے جس نے تم کو مبتلا کیا، اور خوفزدہ کرے اس کو جس نے تم کو خوفزدہ کیا ہے۔ خدا کی قسم سخن حق سے نہیں روکتی، مگر دنیا کی محبت اور اس کی خواہش، اور خدا کی قسم خدا کی عبادت جماعت اہل بیت کے ساتھ ہے، اور دنیا کی بادشاہی اس کے لیے جو طاقت و قوت سے اس پر تصرف کرتا ہے۔ اس گروہ نے لوگوں کو دنیا کی طرف بلایا، اور لوگوں نے قبول کیا اور اپنا دین ان کو بخش دیا۔ اس لیے دین و دنیا دونوں میں گھاٹا اٹھایا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر ابو ذر نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ پر سلام اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے باپ ماں ان صورتوں پر فدا ہو جائیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ بے شک جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول خدا یاد آ جاتے ہیں، اور مجھے مدینے سے کوئی کام نہیں سوائے کہ آپ لوگوں سے دل بستگی اور محبت کے۔ عثمان پر مدینے میں میرا رہنا اسی طرح گراں ہوا جس طرح شام میں معاویہ پر گراں گزرا۔ عثمان نے قسم کھائی کہ مجھ کو مدینے سے کسی شہر میں بھیج دیں، اور میں نے چاہا تھا کہ کوفہ بھیج دیں، لیکن وہ ڈرے کہ میں کوفے کے لوگوں کو ان کے بھائی سے منحرف کر دوں گا، اس لیے میرا وہاں جانا پسند اور قبول نہ کیا، اور قسم کھائی کہ مجھے ایسی جگہ بھیجیں گے جہاں میرا کوئی مونس نہ ہو، اور کسی دوست کی آواز میرے کان میں نہ پہنچے۔ خدا کی قسم میں سوائے خدا کی کوئی مونس و غمگار نہیں چاہتا، اور جب کہ خدا میرے ساتھ ہے میں اپنی تنہائی کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور وہ تو عرش عظیم کا خدا ہے اور ہر شے پر قادر و توانا ہے۔ اور درود و سلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین پر ہو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 99 کا اختتام کرتے ہیں۔ 60واں باب حضرت ابو ذر غفاری کے حالات ابھی جاری ہیں، اور پارٹ نمبر 100 کا آغاز ہم اسی باب سے اور اسی جگہ سے کریں گے انشاءاللہ۔